السلام علیکم جی، میں ہوں طاہر ملک اور اس پہ تو بتانا مشکل ہے ہی نہیں کہ آج ویلاگ کس پہ ہوگا۔ خان پہ ہی ہوگا۔ خان کی گرفتاری کا امکان ہے، خان کی ضمانت منسوخ ہو جائے گی، خان نااہل ہو جائے گا، تین چار ہی ٹاپک ہیں۔ پوری سیاست کا مرکز عمران خان ہے۔ اور آج کا ویلاگ کا جو میرا خیال ہے، جو مرکزی خیال ہے، وہ میں سب سے پہلے آپ سے شیئر کروں۔ میں آپ کو ایک سٹیٹمنٹ دینا چاہ رہا ہوں کہ آپ خان کو نااہل کر لیں، آپ خان کی ضمانت منسوخ کر لیں، آپ خان کو گرفتار کر لیں، آپ اس کی تقریروں پہ پابندی لگا دیں جو کہ پیمرا نے لگا دی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی لائیو بھی نہیں کر سکتے اور آپ ریکارڈ بھی نہیں چلا سکتے، کر لیا ٹھیک ہے۔ آپ اے آر وائی کو بھی بند کر دیں اور جو جو تعریف کرتا ہے عمران خان کو، کوریج دیتا ہے، سب کو بند کر دیں۔ مگر سوال یہ ہے کیا سیاسی طور پہ عمران خان اس طرح ختم ہو جائے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ جو مرضی کر لیں، جو آپ سے مراد ہے پاکستان کے حکمران، آپ پاکستان کے طاقتور ادارے، پاکستان کا وزیر اعظم، پاکستان کی حکومت، مسلم لیگ نون، اس میں ساری شامل کر لیں، آپ 12 جماعتیں ہیں۔ تو میں ایک سوال اپنے آپ سے کر کے تھک گیا ہوں کہ یہ جو پاکستان چلانے والے جو ہمارے حکمران ہیں، ان کو یہ بات سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ وائی عمران از سو پاپولر۔ عمران خان کا مسئلہ کیا ہے؟ عمران خان بولتا اچھا ہے، اس کی شکل اچھی ہے، یہ وہ باتیں اچھی کرتا ہے، یہ بہت سطحی بڑی چھوٹی باتیں ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ اس سماج میں وہ کون سا خلا ہے، وہ کون سا پوائنٹ ہے جہاں سے خان کی نا ختم ہونے والی مقبولیت آ رہی ہے۔ اگر آپ دیکھیں 10-11 مہینے میں خان کنسسٹنٹلی رائز کر رہا ہے، کنسسٹنٹ رائز کر رہا ہے۔ اور میرے خیال میں کوئی اتنا کوئی مسئلہ فیسا گورس بھی نہیں، کوئی اتنا کوئی بڑا کوئی پولیٹیکل اس کے پاس کوئی میسج بھی نہیں ہے، کوئی مجھے تو لگتا ہے اس کے پاس کوئی پروگرام بھی کوئی نہیں ہے، بٹ ہی از گیٹنگ پاپولر ایوری ڈے۔ اب اس میں سوال کیا ہے؟ اب آپ اس کو چاروں طرف سے گھیر رہے ہیں، آپ نے بڑے فارمولے بنائے ہوئے ہیں کہ جناب ٹھیک ہے، آپ نے توشہ خانہ پہ اس پہ چڑھائی کر دیجیے کہ توشہ خانہ کیا ہے کہ آپ نے اس پہ کہا کہ 58 خان نے اپنی، جب وزیر اعظم تھا پاکستان، خان اور اس کی مسز کو 58 تحفے ملے ہیں، جس میں سے ایک پہ انہوں نے جو رفڑ ڈال دی ہے، اس میں خان کا کہنا یہ ہے کہ اس نے 4 تحفے جو اس میں سے ملے تھے، باقی جو اکثریت تحفوں کی تھی وہ 30,000 سے کم قیمت پہ تھے، اس پر حساب کتاب ہی کیوں تھا۔ تو 4 ایسے قیمتی تحفے تھے جو اپنا عمران خان اور اس کی مسز کو ملے تھے، وہ انہوں نے حکومت پاکستان کو، جو توشہ خانہ کا جو آپ کا سمجھ لیں کہ خزانہ کہہ لیں آپ، اس میں 2,16,00,000 روپے انہوں نے ادا کر دی کہ جناب یہ 4 تحفے اب ہماری ملکیت ہوگی، یہ ریاست پاکستان کی ملکیت نہیں۔ اور وہ انہوں نے بھیج دیے 5,80,00,000 روپے کی۔ یہ کہانی ہے کہ تقریباً 3 کروڑ بنتا ہے۔ تو آپ نے وہ 3 کروڑ الیکشن کمیشن کو نہیں بتایا کہ میری آمدنی بڑھ گئی ہے، ایک یہ رفڑ ہے، اور اسی پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قانون آپ نے توڑا ہے۔ ایک تو آپ نااہل ہوں گے اور آپ پہ ایک فوجداری مقدمہ بھی ہوگا، آپ نے کرائم کیا، آپ نے کیونکہ چیزیں بیچی ہیں، یہ قانون کے خلاف ہے، آپ کو اس کی سزا بھی ملے گی، آپ کو جیل میں بھی لے جائیں گے، آپ پہ مقدمہ بھی ہوگا، آپ نااہل بھی ہوں گے۔ پھر فارن فنڈنگ کا کیس ہے کہ جناب آپ نے تو کہا تھا کہ ہمارے پاس 10-11 اکاؤنٹس ہیں، وہ تو 32-33 نکلا ہے، اسٹیٹ بینک نے کتنے زیادہ بتا دیے، وہاں پہ آپ نے جھوٹ بول دیا۔ پھر آپ کی بیٹی کا بھی ایک کیس چل رہا ہے، اس میں بھی یہی پھنسانے کی کوشش ہے کہ آپ بتاتے نہیں ہیں میری بیٹی ہے کیونکہ وہ آپ کی بیٹی ہے۔ یہ سارے فیصلے تو عدالتیں کریں گی، میں تو وہ ہائپوتھیکلی ایک باتیں کر رہا ہوں کہ وہاں سے اس کو نااہل کر لیں گے۔ اچھا 70 سے زیادہ مقدمات ہیں، دہشت گردی کا بھی مقدمہ بنا دیا کہ وہ دہشت گرد ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی ساری بات صحیح ہوگی۔ اب جو سارا پوائنٹ ہے جس پہ میں آنا چاہ رہا ہوں، یہ میں بحث کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے یہ کہا جی کہ وہ بڑی بدتمیزی کرتا ہے، وہ ریاستی اداروں کے خلاف بولتا ہے، وہ نظام کے خلاف بولتا ہے، جو ہم نے جناب اس کی آواز بند کر دی۔ تو پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، آصف علی زرداری پہ بھی پابندی لگی ہے، یہی پابندی نواز شریف پہ بھی لگی تھی، یہی پابندی MQM کے سربراہ پہ بھی لگی ہے۔ تو یہ پابندیاں بھی کوئی نئی چیز نہیں، اور پاکستان کی ساری ہسٹری بتاتی ہے جتنی بھی پولیٹیکل پرسنالٹی آئی ہیں اخبار کے وائز سے، ٹی وی وائز، ان پہ کوئی نہ کوئی سرکار نے ہمیشہ پابندیاں لگائی ہیں۔ مگر میں آپ کو ثابت کر سکتا ہوں اس میں ایک پابندی کے ساتھ بھی کسی کی سیاست ختم نہیں، بلکہ سیاست میں پیٹرن بنا ہے، اس کی انکریجمنٹ ہوئی ہے، ان کو فائدہ ہوا ہے۔ تو اس وقت جن کا یہ خیال ہے نا کہ جی عمران خان کہ وہ ہم ٹی وی سے اس کو صاف کر دیں گے، تو وہ جو خطاب کرتا ہے، تو پہلے تو ان کو بالکل اس بات کی بھی سمجھنے کہ خان کی ڈپینڈنسی نہیں ہے ٹی وی پہ، خان کی ڈپینڈنس ہے سوشل میڈیا پہ، اور سوشل میڈیا آپ کو بند کرنے کے لیے امریکہ جانا پڑے گا، یوٹیوب تو وہاں سے چلتا ہے، آپ کو پوری دنیا سے لڑنا پڑے گا، پوری دنیا کا نظام ہے کیونکہ کنٹرول امریکنز کا ہی ہے۔ مگر WWW جو انٹرنیٹ ہے اس کا مطلب ہے ورلڈ وائڈ ویب سائٹ ہے، وہ ایک پوری دنیا کے نظام سے آپ کو لڑنا پڑے گا، تب آپ سوشل میڈیا سے نکلیں گے۔ آپ سوشل میڈیا بند کر دیں تو آپ کا بزنس پہ افیکٹ آئے گا، آپ دنیا سے اور ریموٹ ہو جائیں گے اور پیچھے ہو جائیں گے، معاشی طور پہ دنیا آپ کو بالکل کہے گی کہ ہم ان سے بات ہی نہیں کر سکتے۔
تو آپ کو کس نے بتایا کہ آپ ٹی وی پہ پابندی لگا کے اور اس طرح کیسز کر کے عمران خان کو پولیٹیکلی ختم کر سکتے ہیں؟ عمران خان پولیٹیکلی اس طرح ختم نہیں ہوگا. 40 سال پہلے آپ نے اس طرح عدالتوں سے مقدموں سے بھٹو کو ختم کرنے کی کوشش کی. 40 سال سے وہ وہیں کا وہیں ہے، بلکہ ہر بار وہ واپس آ رہا ہے. کبھی وہ سندھ سے آ رہا ہے، کبھی وہ فیڈرل حکومت سے آ رہا ہے. اسی طرح آپ نے 2016 میں عدالتوں سے کہہ دیجیے نواز شریف صاحب جھوٹ بولتے ہیں، وہ اپنا 62 لگ گیا ان پہ، کوئی صادق الامین نہیں ہے. جو بھی ہے کہاں گیا؟ اس کے بعد سال 1.5 سال جناب، وہ 2 سال بلکہ شاہد حقان عباسی اسی کی پارٹی حکومت کر رہی ہے. اس وقت پاکستان کا وزیر اعظم بھی اس کی پارٹی ہے. کہاں گئی آپ کی عدالت؟ کہاں گیا ذوالفقار علی بھٹو؟ کہاں بے نظیر بھٹو کے مقدمات گئے؟ کہاں مجیب الرحمان شیخ پہ آپ نے بنگلہ دیش بننے سے پہلے مقدمے کی، اس کو کہا جی وہ غدار ہے، آپ نے پھانسی کی سزا تک اس کو دی، پھر وہ ملک بنا گیا، ملک ہی علیحدہ ہو گیا. تو ایک چیز ثابت ہو گئی ہے کہ آپ جس طرح کر رہے ہیں، آپ نے ماضی سے کچھ نہیں سیکھا. آپ خان پہ پابندیاں لگا لیں، مقدمات اصلی بنا لیں، جھوٹی بنا لیں، خان ختم کیوں نہیں ہوگا؟ ابھی اس کی طرف میں نے کو خان ختم اس لیے نہیں ہوگا کہ پاکستان کے حالات ہیں، اس حالات میں بہت بڑی تعداد ڈسسیٹسفائیڈ ہے، ابیوزڈ ہے، پریشان ہے، دکھی ہے. ان کی روٹی پوری نہیں ہو رہی، ان کا کھانا پورا نہیں ہو رہا، ان کے پاس صحت کی سہولت نہیں ہے. وہ کس طرح اپنے آپ کو اپوزیشن سے ڈیلنگ کریں جب ان کو اس نظام میں دیکھتے ہیں ان کو ملتا ہی کوئی نہیں؟ تو جو اس نظام پہ کرٹیسزم کرے گا وہ اس کے ساتھ ہے. یہ عمران کی فیم نہیں ہے. پیپل آر ناٹ ود عمران خان. لوگ اپنے مسائل کے ساتھ ہیں، اور جو مسائل کی بات کرے گا، آپ کو یاد ہوگا اس سے 3 سال پہلے مریم نے بڑا شور ڈال دیا تھا کہ ووٹ کو عزت دو. وہ اس نظام کی بات کر رہی تھی. لوگ میرا خیال ہے اچھے خاصے پنجاب کے لوگ اس کے ساتھ گئے تھے، وہ ہیرو بنی تھی. مگر جو ہی انہوں نے پاور لے لی، اپنے مقدمے ختم کیے، پنجاب میں دیکھیں ڈکلائن آ گیا. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں پنجاب میں اسی طرح آج سے 40 سال پہلے ذوالفقار علی بھٹو نے کہا پاکستان میں جی میں نظام بدلوں، میں غریب آدمی کو عزت دوں گا، میں مزدور کو کاشتکار کو اگلے گا. لوگوں نے اس کے ساتھ چلے گئے. مطلب پوائنٹ یہ ہے کہ عمران خان ہو، ذوالفقار علی بھٹو اور نواز شریف ہو، جس نے کسی بھی غریب آدمی کی، کمزور آدمی کی، بے روزگار کا، نوجوان کا، ہوپ لیس جو مایوس بندہ اس کا ساتھ دیا، وہ ہمیشہ زندہ رہے گا، وہ کبھی نہیں جا سکتا پولیٹیکلی. تو پہلے تو میری طرف سے یہ میں تو اس پہ بحث کرنے کو تیار ہی نہیں کہ آپ خواہاں پہ پابندی لگا کے پاکستان کو پولیٹیکلی اس کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، مقدمہ سے ڈیلیٹ کر دیں. اب کر دیں، اب پھانسی دے دیں اس کو، 36,000 مقدمے کر دیں، 2 لاکھ سال اس کو قید کر دیں، کوڑے دے دیں، اس کی تصویر بند کر دیں. مگر جو اپوزیشن ہے وہ اس نظام کی اپوزیشن وہیں کی وہیں ہے. پاکستان میں 6 کروڑ لوگ جو ہیں غربت سے نیچے ہیں. 6 کروڑ سے مطلب ہے جو غریب بھی نہیں ہے، جو زندگی گزارنا جن کے لیے عذاب ہے. اور اس میں ان موجودہ حالات میں 2 کروڑ کا اضافہ ہوا ہے. 8 کروڑ پاکستانی زندگی نہیں گزار سکتے. آپ اندازہ لگا لیں کہاں پہ آپ لے آئے. پاکستان کی جو صورتحال ہے اس میں مہنگائی 30 سے 40% ہے. 100 روپے کی چیز 104، مطلب ورلڈ ریکارڈ بن گیا. پاکستان نے تقریباً 75 سال میں اتنی مہنگائی نہیں. کس طرح لوگ عمران خان کو بھولیں گے؟ جو اب آپ دہی لینے جائیں گے، دودھ لینے جائیں گے، انڈے لینے جائیں گے، پیٹرول لیں گے، بجلی کا بل دیں گے، کون یاد آپ کو آئے گا؟ ہر وہ بندہ یاد آئے گا جو نظام سے لڑتا ہے. عمران سچا ہے یا جھوٹا میں اس پہ بحث ہی نہیں کر رہا. خان نے یہ پوزیشن لیا کہ یہ نظام غلط ہے، میں اسی لیے لوگ اس کے ساتھ ہیں. 20% آپ نے سود کر دیا آپ کی حکومت نے. بے روزگاری کے بارے میں آپ خوفناک انفارمیشن ہے. صرف انہی حالات میں 20 لاکھ کے قریب مزید لوگ بے روزگار ہوئے. اور پچھلے سال پاکستان سے 9 لاکھ کے قریب لوگ پاکستان چھوڑ کے چلے گئے، جس میں ڈاکٹر، انجینئر، ٹاپ اکاؤنٹنٹ، بیسٹ برین آپ کا شامل ہے. ملک اس وقت یہ حالت ہوگی کہ پاسپورٹ کے دفتر میں پاسپورٹ اور رش ہی نہیں ختم ہو رہا، لوگ پاسپورٹ مانگ رہے ہیں. تو میرا جو کنکلوژن ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بڑی بحثی ہونی جی خان نااہل ہوگا کہ ہوگا، بے شمار مقدمہ آنے میں گرفتار ہوگا کہ نہیں ہوگا، اس کو قید ہو جائے گی کہ نہیں ہوگی، اس کی پارٹی بچے گی کہ نہیں بچے گی. میں سمجھتا ہوں یہ ساری مجھے کوئی اس میں صداقت سینس نظر نہیں آ رہی. اس ملک کے جو حالات ہیں، جو عام آدمی کے ساتھ ہو گیا، جو نوجوان کے ساتھ بے روزگاری کا ڈپریشن ہے، مایوسی ہے، فیوچر نہ ہونا ہے، آپ عمران خان کو فزیکلی دور کر سکتے ہیں، خاموش کر سکتے ہیں، جیل میں چھوڑ سکتے ہیں، اس کو اس دنیا سے دور کہیں لے جا سکتے ہیں، ٹارکن ان کو کہیں پہاڑوں پہ چھوڑ دیں، جو مرضی کر لیں. یہ جو اگریشن ہے، یہ جو نظام کے خلاف احتجاج ہے، مساوات کے خلاف نہ ملنا، غربت کا رہنا، بے روزگاری کا رہنا، مہنگائی کا رہنا، یہ چیزیں جب تک رہیں گی، ہمارے حکمران طاقتور حلقوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے عمران خان کو آپ قطعاً نہیں ختم کر سکتے. اس کے ساتھ ہی طاہر ملک کو اجازت دیجیے، پھر آپ سے جلد ملاقات ہوگی.